أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وَلَقَدْ جَاءَ آلُ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یہ بات یقینی ہے کہ آل فرعون کے پاس ڈرانے کی چیزیں آئی تھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ آئی تھی آل فرعون کے پاس النذر، ڈرانے والی چیزیں یا ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، فاخذناہم، سو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے کتابوں میں کوئی معافی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، کہ ہماری جماعت ہے جو غالب رہے گی، منتصر غالب رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر چل دیں گے، اور ان قریب جماعت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر چل دیں گے۔ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، پشت پھیر کر چل دیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ ادھیٰ بڑی سخت، وامر بڑی کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین بڑی گمراہی میں ہیں۔ ان المجرمین، بے شک مجرمین، فی ضلال وسعر، بڑی گمراہی اور بڑی بے عقلی میں ہے، سعر بڑی بے عقلی میں ہے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن دوزخ میں چہروں کے بل یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یوم یسحبون، جس دن گھسیٹے جائیں گے دوزخ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، چکھ لو دوزخ کا عذاب، ذوقوا چکھ لو مس سقر، دوزخ کا عذاب۔
انا کل شیء خلقناہ، بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وما امرنا، اور ہمارا حکم، الا واحدۃ کلمح بالبصر، بس ایک بارگی ہوگا، جیسے آنکھوں کا جھپکنا. الا واحدۃ، ایک بارگی ہوگا، کلمح بالبصر، آنکھوں کا جھپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ، اور یہ بات یقینی ہے کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، اشیاءکم، تمہاری جیسی چیزوں کو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے سب کتابوں میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک عمدہ مقام میں بادشاہ کے پاس جو قدرت والا ہے. اوپر سے بات ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں پر عذاب بھیجی ہے، اور اس کو اللہ تعالی کبھی کبھی بطور عبرت کے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو کئی قوموں کا ذکر ہوا جن کو ہلاک کیا گیا. آج کی جو آیات کریمہ پڑھی گئی اس میں آل فرعون یعنی فرعون کے لشکر اور فرعونیوں کے متعلق ذکر ہے. یہ لوگ بھی اللہ تعالی کے باغی تھے، اور فرعون کی بڑی طاقت تھی، اس کی جمعیت بھی تھی، اور اس کو اپنے طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا بڑا پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی. اللہ تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بھیجا، انہوں نے اللہ تعالی کی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلایا. فرعون کا دبدبہ تو تھا ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزات دیے. معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگ، دربار کے حاضر جو لوگ حاضر رہتے تھے اور قوم کے سردار ایمان نہیں لاتے تھے، اور عوام الناس جو عام پبلک تھی وہ بھی ان کی اتباع میں ایمان نہیں لاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، دنیا کی بربادی اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونے کی باتیں بتائی. ان کے ہاتھ پر بہت سے اللہ نے معجزے دکھائے، جیسے کہ عصا، جو ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی ان کی، اس کو زمین پر مارتے وہ سانپ بن جاتا، پھر اٹھا لیتے وہ لاٹھی بن جاتی. تو اس طرح سے اسی لاٹھی کے جیسے چشمے ابلے، اسی لاٹھی سے جو ہے سمندر میں راستے بنے. اس طرح سے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بغل میں ڈال کر نکالتے، وہ بالکل ہاتھ روشن ہو جاتا. تو بہت سے معجزات اللہ نے دیے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود فرعون اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور ایمان قبول نہیں کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، تمام ان کے لشکروں کو ڈبو دیا. یہ کئی بار باتیں آ چکی ہے. بہرحال فرعون کو مخاطب کر کے اس کے بعد اسی کو اللہ نے کہا کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، کیا ہے ہم نے ان کو اپنی انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تمام آیات کو،
اس آیات میں اللہ کے حکم، تورات کا حکم بھی ہے، معجزات بھی ہیں، سب شامل ہے اس میں، سب کو جھٹلایا انہوں نے۔ اللہ کہتے فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے ان کو بڑا سخت پکڑنا پکڑا اور گویا کہ سب کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کفار مکہ کو خطاب ہے کہ اے اہل مکہ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قومیں اور فرعون کی قوم، یہ سب لوگ ہلاک کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے کافر بہتر ہیں، یہ لوگ بہتر تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہ تمہارے کفار مکہ، تمہارے کفار حضرت نوح، حضرت لوط، صالح، ہود اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں سے بہتر ہیں، ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی کتاب میں پروانہ آ گیا ہے، کوئی کتاب میں تمہارے پاس دلیل ہے جس کے بھروسے تم یہ کہتے ہو کہ پرانی قوم پر جو عذاب آیا وہ تم پر نہیں آئے گا اور کفر کے باوجود تم محفوظ رہو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے ان قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح سے تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہے غلبہ پانے والی، یعنی ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہے، ہمارے سامنے جو بھی دشمن آئے گا شکست کھائے گا اور ذلیل ہوگا، کون ہے جو ہمیں روک سکے، ہمیں دبا سکے؟ یہ ان لوگوں نے بہت بڑی بات کہی اور اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہمیں کوئی دبا نہیں پائے گا، کوئی ہمیں کمزور نہیں کر پائے گا۔ اور اہل مکہ کی تعداد ہی جو ہے کیا تھی؟ معمولی سی تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان یہ کیا تھا کہ وہ بیت اللہ میں رہتے تھے، حرم میں رہتے تھے، تو لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے کہ اللہ نے ان کو ایسی جگہ پر رہنے کے لیے انتخاب فرمایا ہے جہاں کا احترام سب لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے یہ بات غزوہ بدر کے موقع پر کہی تھی۔ کون بات کی؟ کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اس بڑبول کو پسند نہیں کیا، اور پھر کیا ہوا؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ دشمنوں کی جماعت ان قریب شکست کھائے گی اور پشتے پھیر کر بھاگیں گی۔ چنانچہ ہوا وہیں کہ اس میں سے 70 مار دیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، باوجود کہ صحابہ کرام کی جماعت صرف 313 کی تھی، اور وہ بھی بغیر لاؤ لشکر کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر ننگے پیر، نہ کوئی سواری نہ کوئی سامان، معمولی سے ہتھیار تھے، لیکن کفار مکہ کے پاس سواریاں بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، اور بڑے کھائے پیے اور طاقتور لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار اور رسوا کر کے وہاں سے بھیجا۔ اسی کو اللہ کا سیہزم الجمع یولون الدبر، کہ ان قریب لشکر کیا ہوگا؟ پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور شکست کھائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت اور قیامت کی سختی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت مصیبت کی چیز ہے اور بہت کڑوی ہے۔ دنیا میں جو یہ لوگ
تو شکست کھائیں گے ہی، ذلت اٹھائیں گے ہی، مقتول ہوں گے، موت کی سختی جھیلیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ برزخ اور دوزخ کی عذاب اور مصیبت وہ اس سے بھی بڑی ہوگی، اس سے بھی بہت سخت ہوگی، جس کو برداشت کرنا کوئی برداشت اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرمائے ان المجرمین فی ضلال و سعور، کہ بلا شبہ مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ ہلاکت میں اور جلتی ہوئی آگوں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فی ضلال و سعور کی تفسیر میں خسران و جنون فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے ہلاکت اور بے عقلی۔ گویا کہ وہ تو ہلاک بھی ہوں گے اور بے عقلی بھی ان کی ہے کہ دنیا میں انہوں نے سمجھا نہیں اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یہ لوگ چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا دوزخ کے چھونے کو چکھ لو۔ گویا کہ دنیا کی آگ کا جلانا دوزخ کی آگ کے جلانے کے مقابلے میں پیچھے بات آ چکی ہے، بہت کم ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے گویا کہ کم ہے، تب یہ حالت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب جہنم کی آگ کو تم چکھ کر دیکھو، تم نے بہت مذاق اڑایا، بہت تم نے اپنے آپ پر گھمنڈ غرور کیا، تو اب جاؤ جہنم میں اور جہنم کے عذاب کو چکھو اور تم سمجھو کہ کیا عذاب ہوتی ہے اس کی۔ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے۔ فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک انداز پر پیدا کیا، یعنی ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ تقدیر کیا ہے، اس بارے میں پوچھنے لگے۔ چنانچہ اللہ نے آیت نازل کی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یہ دونوں آیت اللہ نے نازل فرمائی جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک حدیث میں ہے عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مقدر ہے، حتیٰ کہ عاجز ہونا اور ہوش مند ہونا بھی مقدر ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر کیا ہوگا؟ عذاب کے بارے میں نے آیا نا اس میں پیچھے میں کہ پلک جھپکنے کے برابر کا مسئلہ ہے، بس اسی کو اللہ کہتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا امر ایک بارگی ہو جائے گا جیسا کہ آنکھ جھپک جاتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس کے 3 مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ محض فعل واحد کی طرح سے ہے، ہمیں کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی، یعنی ہم جو کرنا چاہیں گے بس کن کہیں گے فیکن ہو جائے گا، یعنی ہم کو کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ ہم کن کہیں گے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونا آنن فانن ہوگا، یعنی ایسے جلدی میں ہو جائے گا کہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنے دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی، سب کے سب برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا آج کل۔ ابھی وائناڈ میں جو حادثہ پیش آیا، جو کیا بولتے اس کو، زمین کھسکی اپنی جگہ سے اور جو 300 سے زائد لوگ بیچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ رحم فرمائے وہاں کے پریشان حال لوگوں پر۔ وہ کیا ہوا، رات کو لوگ سوئے اور سوئے رہ گئے، بس
اٹھنے کا موقع نہ ملا، ایک جھپک میں آیا اور پورا سب ڈوبا کے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں معاملہ کو الٹ دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر او هو اقرب۔ حضور یہ آخر میں جو بتایا، جو مانا رات میں سوا ہے اور صبح برباد ہو گیا ہے، وہ کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ابھی کیرل میں جو حادثہ پیش آیا نا، ابھی کیا کیرل مطلب؟ میں جو حادثہ پیش آیا، ابھی جو سیلاب آیا تھا نا، بادل وغیرہ پھٹا تھا، اچھا تو اچھا۔ وہاں پر رات میں لوگ سوئے تھے، پوری بستی صبح غائب ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ نہیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا ہے، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بس میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے یہاں ہوا اور اس طرح کا ہزاروں حادثات ہو چکے ہیں، سونامی ہوا تھا، نیپال کا ارتھ کوئک ہوا تھا، پھر ترکی میں ہوا، ایسے ہی اور بھی کئی دیشوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت بھی اچانک آ جائے گا اور انسان پتہ نہیں چلے گا انسان کو، وہ اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ جی جی۔ سورہ نحل میں اللہ نے اسی کو کہا وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر او هو اقرب، کہ ہمارا حکم کیا ہے؟ بس آنکھ پلک جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی کم مقدار میں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تم سے پہلے جو تمہارے طرح کے لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی جو تم جیسے لوگ تھے، قوم فرعون، قوم نمرود، قوم صالح، قوم لوط، قوم نوح، ان قوموں کو دیکھ لو، یہ قومیں جو ہیں ہلاک کر دی گئیں، تو تم اس سے عبرت پکڑو۔ فہل میں مدکر، سو کیا کوئی نصیحت ہے حاصل کرنے والا؟ آگے اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ زمین تو ریکارڈ کر ہی رہی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کو لوح محفوظ میں جمع بھی کیا جا رہا ہے، صحیفوں میں اس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ لوگ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کام کیے وہ سب کتابوں میں محفوظ ہیں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور اعمال نامے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو اعمال کیے ہوا میں اڑ گئے، بات ختم ہو گئی۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کے تذکرہ کے بعد اب متقین کو بشارت دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغیچوں اور نہر میں ہوں گے۔ نہر کا نہر میں مطلب کئی بار تذکرہ آ چکا ہے کہ باغات و نہر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر سمندر میں نہریں چلائیں گے، وہ کوئی شراب کا نہر، کوئی دودھ کا نہر ہوگا، کوئی شہد کا نہر ہوگا، اور اسی طرح سے اور بھی پانی کا بھی نہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جنتیوں کو وہاں پہ نعمت سے نواز دیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو لوگ اپنے اعمال، عقائد، ایمان میں سچے ہیں، وہ لوگ اپنے ان اعمال کی وجہ سے، ان سچائی کی وجہ سے وہاں پر بڑے اونچا مقام پائیں گے۔ عند ملک مقتدر، فرمایا کہ یہ بندے عظیم القدرت بادشاہ کے جوار میں ہوں گے، اس کے پڑوس میں ہوں گے، یعنی ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا مکان اور محل یہ تو جو ہے جہت سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی جگہ ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے، بس اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور قرب کا کیا طریقہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قرب نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بولیے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
السلام علیکم.